جب عابر کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک گداز بستر پر پایا۔ یہ ایک آراستہ کمرہ تھا۔ اس نے لیٹے لیٹے کمرے کا جائزہ لیا اور سوچا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ اس کے گھر کا کمرہ نہ تھا، یہ آرزو کا بھی بیڈ روم نہ تھا، یہ کوئی اور ہی خوبصورتی سے سجا کمرہ تھا۔ پھر اسے جلد ہی سب یاد آ گیا کہ وہ رات کو کہاں تھا۔ اگرچہ کمرے کی تمام روشنیاں بجھی ہوئی تھیں، لیکن پردوں کے پیچھے سے جھلکتا اجالا اس بات کا اشارہ کر رہا تھا کہ صبح ہو چکی ہے۔ اگر وہ اپنے گھر کے کمرے میں ہوتا تو یقین کر لیتا کہ رات گئی بات گئی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ بات ابھی تو شروع ہوئی تھی۔ عابر کو آرزو کے گھر سے اٹھایا گیا تھا۔ نیچے ایک اونچی سی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اسے دھکیلا گیا۔ وہ دونوں بندے اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ ریوالور بردار اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور اس نے ہاتھ پیچھے کر ریوالور عابر کی پیشانی پر لگا دیا۔ ڈرائیور کی سیٹ خالی تھی۔ 2 منٹ کے بعد ہی ایک شخص نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور اپنے برابر بیٹھے ہوئے شخص سے بولا، شاہ جی چلیں؟ ہاں شاہ جی نے جواب دیا، اور پھر پیچھے مڑ کر بائیں جانب بیٹھے شخص کو حکم دیا، اسے سگریٹ پلاؤ۔ اس سے پہلے کہ عابر کہتا میں سگریٹ نہیں پیتا، دائیں جانب بیٹھے شخص نے اس کے منہ میں رومال رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد عابر کو اپنا ہوش نہ رہا۔ آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک آراستہ بیڈ روم میں پایا۔ اس کا ذہن بوجھل تھا، لگتا تھا جیسے کسی گہری نیند سے جاگا ہو۔ وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھا تو اس کے پاؤں نے دبیج قالین کو چھوا۔ اس نے جھک کر دیکھا تو اسے پاس ہی چپل نظر آئی۔ ابھی وہ چپل پہن کر واش روم جانے کے لیے اٹھ ہی رہا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ایک تیز خوشبو کا جھونکا آیا۔ وہ چاند چہرہ اور ستارہ آنکھوں والی دلکش عورت تھی۔ سیاہ لباس میں ملٹی کلر دوپٹے میں اس کا حسن مزید نکھر آیا تھا۔ کیا آپ جاگ گئے ہیں؟ اس نے عابر کو بیڈ پر بیٹھا دیکھا تو اس کے قریب چلی آئی۔ میں کہاں ہوں؟ عابر نے خوشبو بھری عورت کو ایک نظر دیکھا اور پوچھا۔ آپ ایک خوبصورت بیڈ روم میں ہیں، یہ کہہ کر وہ ہنسی اور پھر اس نے کھڑکی سے پردہ ہٹا دیا۔ یکدم روشنی اندر آئی۔ اس روشنی سے جہاں کمرہ منور ہوا، اس دلکش عورت کے رنگ بھی روشن ہو گئے۔ وہ ایک خاص انداز میں چلتی ہوئی اس کی جانب آئی اور ساتھ ساتھ وہ بول بھی رہی تھی، آپ شاور وغیرہ لے لیں، اتنی دیر میں میں ناشتہ بھجواتی ہوں۔ ناشتے میں اگر آپ کو کوئی خاص چیز پسند ہو تو بلا تکلف بتا دیجیے۔ کچھ لوگ پراٹھا پسند کرتے ہیں، یہاں ہر وہ چیز مل جائے گی جس کی آپ فرمائش کریں گے۔ وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی اور ہونٹ دبا کر دھیرے سے مسکرائی۔ کیا آپ میرا نام جاننا چاہیں گے؟ جی ضرور، عابر نے خوش دلی سے کہا۔ میرا نام سونی ہے، سونی افتخار، لیکن میں ماہیوال کی سونی کی طرح نکچڑی نہیں ہوں۔ مجھے آپ خوش مزاج پائیں گے۔ میں اب چلتی ہوں۔ میرے باہر نکلتے ہی دروازہ لاک ہو جائے گا اور دروازے پر کھڑی ہوئی گارڈ الرٹ ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے میری بات سمجھ لی ہوگی۔ میرا نمبر 666 ہے، مجھے آپ ہر مشکل میں یاد کر سکتے ہیں۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے پلٹ کر عابر کو دیکھا اور باہر نکل گئی۔ اس کے باہر نکلتے ہی دروازہ کھٹاک سے بند ہو گیا۔ سونی کی خوشبو اب بھی کمرے میں موجود تھی۔ وہ جو بھی پرفیوم استعمال کرتی تھی، اس کی خوشبو بہرحال خوشگوار تھی۔ سونی کے نمبر بتانے پر اسے اپنا موبائل فون یاد آیا۔ اس نے اپنی جیبوں میں موبائل فون تلاش کیا لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ البتہ سائڈ ٹیبل پر ایک سرخ رنگ کا خوبصورت ٹیلی فون سیٹ رکھا ہوا تھا۔ شاید اسی کے ذریعے سونی سے رابطہ کیا جا سکتا تھا۔ وہ واش روم سے نہا کر نکلا تو ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ گھنٹی کی آواز سن کر اس نے سرخ ٹیلی فون سیٹ کی طرف دیکھا اور پھر بیڈ پر بیٹھ کر ریسیور اٹھا لیا اور بولا، ہیلو، میرا خیال ہے کہ آپ نے شاور لے لیا ہوگا، میں ناشتہ بھجوا رہی ہوں۔ سونی نے بڑے نپے تلے انداز میں بات کی اور ریسیور رکھ دیا۔ 5 منٹ کے بعد دروازے پر دستک ہوئی اور ایک قد آور لڑکی ہاتھ میں ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ پہلی نظر میں وہ ایئر ہوسٹس لگ رہی تھی۔ اس نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ کسی ایئر لائن کا لگتا تھا۔ پھر اس کے بعد اس باوردی لڑکی نے مسکرا کر ٹرے میز پر رکھ دی۔ عابر کو محسوس ہوا جیسے یہ کسی بڑے ہوٹل کا کمرہ ہے۔ اس نے لڑکی سے پوچھا، یہ کیا جگہ ہے؟ لڑکی جو ٹرے رکھ کر سیدھی ہو رہی تھی،
दोबारा झुकी, गले में पड़ा हुआ अपना शनाख्ती कार्ड पलट के उसने आबिर के सामने किया। कार्ड पर अंग्रेजी में लिखा था, बराए करम हमसे सवाल मत कीजिए। ओके। आबिर ने खुश शक्ल लड़की की तरफ देखकर अस्बात में गर्दन हिलाई और नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हो गया। नाश्ते से फारिग हुए अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि चाय आ गई। लड़की ने नाश्ते के बर्तन समेटे और नजरें झुकाए मुस्कुराती कमरे से बाहर चली गई। चाय पीकर आबिर बेड पर दराज हो गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसे आरजू के घर से अगवा किया गया था। अगवा करने वाले न सिर्फ उसके नाम से वाकिफ थे, बल्कि उसकी शक्ल से भी आशना थे, जबकि आबिर ने उन्हें कभी देखा भी नहीं था। वो सोच रहा था कि आरजू उसे अचानक गायब पाकर परेशान हो गई होगी। आरजू के बारे में आबिर का पहला तासुर एक अच्छी लड़की का था। फिर ये इमेज धीरे धीरे टूटता गया। जूं आरजू से मुलाकातें होती गईं, उसके चेहरे से नकाब उतरता गया। वो अंदर से कुछ की कुछ निकली। पता नहीं वो आबिर से क्या चाहती थी। आबिर कुछ समझ नहीं सका। कुछ न कुछ तो था। इतना उसे जरूर अंदाजा हो गया था कि वो एक उलझी हुई लड़की है, एक पेचीदा किरदार। अभी आरजू की गुत्थी नहीं सुलझी थी कि एक नया खेल शुरू हो गया। उसे अगवा किया गया था। ये बात तो रोज रोशन की तरह अया थी, लेकिन अगवा करने वाले कौन थे, उनका मकसद क्या है, ये अभी तक राज ही है। क्या उसे तावान के लिए अगवा किया गया है? ऐसी कोई बात अभी तक सामने क्यों नहीं आई? फिर अगवा करने वालों को ये जरूर मालूम होगा कि उसके एवज अली निसार कितनी रकम दे सकते हैं। एक मुलाजिम पेशा शख्स अपने बेरोजगार बेटे का भला क्या तावान दे सकता है? ये अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। और फिर उसके साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है वो कैदियों जैसा नहीं था। उसे यहाँ बतौर खास मेहमान रखा गया था। आखिर ये लोग उससे क्या चाहते थे? अब इस मसले पर सोनी ही कुछ रोशनी डाल सकती थी, लेकिन वो भी किसी सवाल का सही जवाब देने से गुरेज़ां थी। अभी आबिर इन्हीं ख्यालात के समंदर में गोते खा रहा था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला। सोनी किसी खुशबू के झोंके की तरह मुस्कुराती हुई आबिर की तरफ बढ़ी। आबिर उठकर बैठ गया। सोनी चाहती तो सामने पड़े हुए सोफे पर बैठ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा न किया। वो बेतकल्लुफी से बेड पर उसके सामने विराजमान हो गई और बड़े मोहब्बत आमेज लहजे में बात शुरू की। आपने वेट्रेस से पूछा था कि ये क्या जगह है? यही सवाल आपने मुझसे भी किया था कि मैं कहाँ हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या जगह है और आप कहाँ हैं। इस वक्त आप जिस कमरे में हैं, ये हमारे रेस्ट हाउस का VIP रूम है और ये रेस्ट हाउस एक बड़े फार्म हाउस का एक हिस्सा है। फार्म हाउस के एक जानिब डॉक्टर एतबार का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। डॉक्टर एतबार हमा वक्त तहकीक में मसरूफ़ रहते हैं। उन्हें नित नई रिसर्च का शौक़ है। हमारे पास एक छोटा सा जू भी है। स्टाफ के लिए एक बड़ी सी कैंटीन है। यहाँ का सारा स्टाफ यूनिफॉर्म पहनने का पाबंद है। ये कहकर वो चंद लम्हों के लिए रुकी। सोनी साहिबा, मुझे क्यों पाबंद किया गया है, ये बताना पसंद करेंगी आप? आबिर ने फौरन सवाल किया। ये बात आप डॉक्टर एतबार से खुद ही पूछ लें, सोनी बोली। अच्छा, मुझे ये तो बताइए कि क्या मुझे डॉक्टर एतबार के कहने पर अगवा किया गया है? देखें जी, होता तो यूं है कि बंदे को अगवा करके तावान वसूल किया जाता है, लेकिन हमने आपके एवज तावान लेने के बजाय तावान दिया है। सोनी ने इंकिशाफ किया। तावान दिया है? आबिर ये सुनकर हैरत ज़दा रह गया। किसे दिया गया है तावान? सुनीता को, सोनी ने बताया। अरे भाई, ये सुनीता है कौन? मैं नहीं जानता, आबिर बोला। आप उसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये कहकर उसने अपना मोबाइल ऑन किया और चंद लम्हों बाद मोबाइल का रुख आबिर की जानिब करते हुए कहा, ये देखें, ये है सुनीता। स्क्रीन पर जो तस्वीर नजर आई उसे देखकर आबिर को सकता सा हो गया। वो परेशान होकर बोला, ये तो आरजू है, डॉक्टर आरजू, एक पेंटर। पेंटर? सोनी हंस पड़ी। हंसते हंसते बोली,
کتنی تصویریں پینٹ کی ہیں اس نے آپ کی؟ ایک بھی نہیں، لیکن وہ پینٹ کرنا چاہ رہی تھی۔ اسے وقت نہیں مل رہا تھا، اسپتال کی نوکری سے وہ پریشان تھی، وہ ملازمت چھوڑ کر کلینک کھولنے کی خواہش مند تھی۔ ارے بھائی عابر، وہ ڈاکٹر تھی ہی کب جو کلینک کھولتی؟ وہ نہ ڈاکٹر ہے نہ پینٹر۔ اس کا اصل نام آرزو نہیں سنیتا ہے، وہ انتہائی شاطر لڑکی ہے۔ عابر یہ سن کر بالکل حیران پریشان رہ گیا اور بولا، حیرت ہے، اس نے تو مجھے بتایا تھا کہ وہ طلاق یافتہ ایک جوان بیٹی کی ماں ہے، کیا یہ بھی غلط ہے؟ یہ سن کر سونی ہنسنے لگی اور ہنستے ہنستے پھر بولی، اس نے خود کو شادی شدہ اور ایک بچی کی ماں بتایا۔ یہ کہہ کر اس نے پھر سے زوردار قہقہ لگایا۔ پھر وہ واقعی بڑی فنکار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بچی اور شادی سے متعلق اس نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ عابد نے کہا، جی ہاں بالکل، وہ جھوٹ بڑے اعتماد سے بول دیتی ہے۔ وہ ڈاکٹر ہے نہ پینٹر، پھر اس کا گزارا کس طرح ہوتا ہے؟ وہ 60,000 روپے اپارٹمنٹ کا کرایہ دیتی ہے، اسے ڈرنک کی بھی عادت ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم نے اسے آپ کا تاوان دیا ہے، پورے 30 لاکھ روپے۔ سونی نے مسکرا کر کہا، وہ بہت اونچے ہاتھ مارنے کی عادی ہے، وہ اپنے خوبصورت ہونے کا پورا فائدہ اٹھاتی ہے۔ اس کا آنا جانا اعلیٰ سطح پر ہے، وہ دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹ رہی ہے، اسے اخراجات کی کیا پرواہ؟ میں ایک بار اس سے ضرور ملنے جاؤں گا، اس چھوٹی کو آئینہ دکھاؤں گا۔ عابر کے لہجے میں غصہ تھا۔ اب آپ اس سے کبھی نہیں مل سکیں گے، 1 ہفتے کے اندر وہ اپارٹمنٹ چھوڑ دے گی، موبائل کی سم بھی تبدیل ہو جائے گی۔ اب آپ اسے بھول جائیں، میرا اس سے کوئی جذباتی لگاؤ نہیں ہے، بس اس کے فریب دینے پر غصہ ہے۔ عابر نے اندر ہی اندر غصہ چباتے ہوئے کہا۔ پھر سونی نے فلسفہ بگاڑا اور کہا، یہ دنیا ہے عابر۔ عابر کو اچانک بابا دنیا یاد آ گئے اور اس کے منہ سے جھٹ سے نکلا، یہ دنیا ہے جو مجھے ڈھونڈ رہی ہے۔ سونی بولی، کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ آپ سمجھ بھی نہیں سکتی، عابر مسکرایا۔ ایک بات بتائیں، جو لوگ مجھے اغوا کرنے آئے تھے وہ میرے نام اور چہرے سے کیسے واقف تھے؟ اب آپ اتنا ضد کر رہے ہیں تو بتا بھی دیتی ہوں، اور بتاؤں کیا، میں آپ کو دکھا ہی دیتی ہوں۔ سونی نے اپنا موبائل فون دوبارہ آن کیا اور عابر کی طرف اسکرین کرتے ہوئے دکھایا۔ سونی کے موبائل میں عابر کی وہ تمام تصویریں موجود تھیں جو آرزو نے اپنے ڈیجیٹل کیمرے سے اتاری تھی۔ اس کے علاوہ کچھ ویڈیو کلپس بھی تھے جن میں عابر اور آرزو کو لانچ میں بیٹھے دکھایا گیا تھا۔ عابر کو اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا، اب اسے مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سونی نے اپنا قیمتی موبائل آف کیا، اسے بیڈ پر ڈالا اور مسکرا کر بولی، عابر صاحب کوئی اور سوال؟ نہیں، اب مجھے کافی کچھ سمجھ آ چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آرزو آپ کی ایجنٹ تھی اور اس نے مجھے ٹریپ کیا تھا۔ وہ ہماری اب بھی ایجنٹ ہی ہے۔ اس نے آپ کو ٹریپ اپنے لیے کیا تھا، وہ آپ پہ فریفتہ ہو گئی تھی، لیکن آپ کے رویے کی وجہ سے وہ کوئی فائدہ نہ اٹھا سکی۔ اس اثنا میں جب ہم نے آپ کو اوکے کر دیا تو اس نے آپ کے دام کھڑے کر لیے۔ عابر صاحب، یہی دنیا ہے، یہاں جس کو موقع ملتا ہے دوسرے کو بیچ کر فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ عابر تھوڑی دیر خاموش رہا اور پھر بولا، چلیں آرزو ہو یا سنیتا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، جو بھی اس کا نام ہو۔ اس نے اپنے دام کھڑے کر لیے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ خریدنے والوں نے مجھے اتنے مہنگے دام کیوں خریدا ہے؟ عابر صاحب، آپ سے یہ کس نے کہا کہ آپ کو مہنگے دام خریدا گیا ہے؟ آپ نہیں جانتے کہ آپ ہمارے لیے کتنے قیمتی ہیں۔ وہ ہنسی، زور سے ہنسی۔ اس کو ہنستا دیکھ کر عابر چھٹک سے پوچھا، آخر ایسا کیا ہے مجھ میں، کچھ مجھے بھی تو پتا چلے۔ عابر صاحب، آپ کو ڈاکٹر اعتبار نے سلیکٹ کیا ہے، آپ کے بارے میں وہی کچھ بتا سکتے ہیں، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ وہ ہیرا شناس ہیں۔ سونی نے بڑے یقین سے کہا، آپ کو بھی شاید انہوں نے ہی سلیکٹ کیا ہوگا۔ عابر مسکرایا، ہاں، انتخاب تو میں انہی کا ہوں، لیکن میں خود کو ہیرا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہیرے کو اپنے بارے میں کب معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہیرا ہے؟
ہیرے کی قدر تو جوہری ہی جانتا ہے، عابر نے ہنس کر کہا۔ ہاں، یہ بات تو آپ نے ٹھیک کہی ہے۔ آپ ڈاکٹر اعتبار کی کون ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ آپ یہاں کس عہدے پر فائز ہیں؟ عابر نے سوال کیا۔ میں ڈاکٹر اعتبار کی پرسنل سیکرٹری ہوں، ان کی پرسنل معاملات دیکھتی ہوں، یوں سمجھیں بڑی حد تک ان کی پرسنل ہوں، میں ان کی آدھی بیوی ہوں۔ سونی نے یہ بات اتنے اطمینان سے کہی کہ وہ اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ میں سمجھا نہیں، بالآخر اس نے پوچھا۔ ارے بابا، آپ کچھ ایسا ویسا نہیں سمجھ لیجئے گا، بھائی میرا ان سے رشتہ بھی ہے اور میں ان کی سالی ہوں، سونی نے وضاحت کی۔ ارے یوں بولے نا، آپ تو کہہ رہی ہیں کہ میں ان کی آدھی بیوی ہوں، ہاں سالی ہیں، عابر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ عابر نے چونک کر سونی کو دیکھا، اور پھر جو ہوا وہ ہمیں اگلی کسی ویڈیو میں پتہ چل جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو تھوڑا بہت انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ میں پھر اسی وقت کل انشاءاللہ اس کہانی کا اگلا حصہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ رمضان کی مصروفیات کی وجہ سے ویڈیو میں تاخیر ضرور ہو رہی ہوگی، مگر آپ لوگ اطمینان کے ساتھ میرے ساتھ جڑے رہیے تو ہم یہ کہانی جلد ہی ختم کر لیں گے۔ اس کہانی میں آگے کون کون سے موڑ آتے ہیں، رانی پنکی کے ساتھ آگے کیا ہوگا، انارا کس موڑ پہ جائے گی، اور عابر آگے یہاں سے کیسے نکل پائے گا، یا اس فارم ہاؤس میں اس ڈاکٹر کے ہاتھوں عابر کا کیا ہونے والا ہے، ان سارے سوالوں کے جوابات ہمیں آہستہ آہستہ حاصل ہو ہی جائیں گے۔ اس لیے آپ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ کامنٹ کر کر میری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کا ایک کامنٹ میرے اندر کہانی پڑھنے کی جستجو جگا دیتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیے گا۔ اللہ حافظ۔